إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا صحیح البخاری. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ پچھلے بہت سارے دروس میں، بہت سارے سیشنز میں ہم نے مختلف عنوانات پر جو ہے علم حاصل کیا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سنا سمجھا. الحمدللہ امید ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی لائیں گے. ہم نے بیچ بیچ میں کچھ ایسے بھی درس لیے جس میں حقوق العباد یعنی اللہ تعالی بندوں کے حقوق کے تعلق سے بات کی گئی تھی. تو یاد رکھیے جو حق ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. شریعت اسلامیہ میں ایک انسان کے اوپر جو عائد حق ہے اس کو دو قسموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، دو کیٹیگری میں. پھر اس کے اندر بہت سارے الگ الگ سب کیٹیگریز، کس کس کا حق ہے وہ سب آپ جانتے ہیں، والدین کا، بھائی بہنوں کا، بیوی بچوں کا، تمام چیزیں اس کے اندر ہیں، مسلمانوں کا، یہاں تک کہ جانوروں کے حق کا بھی ذکر ہے قرآن اور حدیث کے اندر. تو اس کو دو قسموں میں جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حق، اور دوسرا ہے حقوق العباد یعنی عباد بندوں کو کہتے ہیں، بندوں کے حق. جیسے اللہ تعالیٰ، ہم نے پچھلے درس میں یہ بھی سنا کہ اللہ کے جو حق ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جو بندوں کے حق ہے اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کر دے گا. کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال لے لیا، کسی کا زمین ہڑپ لی، پیسہ ادھار لیا واپس نہیں دیا، وعدہ کیا اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. تو جو بندوں کے حق ہے، ماں باپ کے ہیں، بیوی بچوں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، تو یہ حق اگر آپ نے مارے، یہاں تک کہ میں نے چھوٹی سی مثال آپ کو دی تھی، ایک عورت نے بلی کو گھر میں بند کر دیا جس سے وہ بھوک پیاس سے بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم لکھ دی. یہ حق نا اس کو نہیں دیا گیا. تو یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حق. اللہ کا حق ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ یہ خوش فہمی میں مت رہیے، کیونکہ اس میں چند حق اللہ کے ایسے ہیں اللہ اس پر بھی آپ کی پکڑ کرے گا، معافی نہیں ہے اس میں. تو وہ آج ہمیں انشاءاللہ جاننا ہے کہ اللہ کے حق کیا ہے. ویسے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا بھر کے انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگے، اللہ کی شان میں ذرا بھی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اتنے فرشتے اس کی عبادت کے لیے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہماری تعداد پوری دنیا ملا کر بھی آدم سے لے کر قیامت تک. اگر پورے کے پورے لوگ ایمان لے کر آ گئے، اللہ کی بات ماننے لگے، تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا. وہ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شان والا ہے، عظمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ کوئی کمی جو ہے بڑھوتری ہو سکتی ہے ہمارے اعمال سے. مطلب یہ جو حق ہم ادا کریں گے اس کا فائدہ بھی ہم کو ہی ہے، نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اور وبال بھی ہم پر ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے جاننا کہ اللہ کے حق کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے اس درس میں ہم یہی دیکھیں گے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق. ایک حدیث مشہور ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، آپ کو ابھی پڑھتے ہی میں بتاؤں گا، یاد آ جائیں گی. خطبے میں نے اس کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار تھے، خچر پر سوار تھے، سواری کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاذ بن جبل. اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، علم کی باتیں سیکھتے تھے. تو اس گدھے کا نام افیر تھا. حدیث میں یہاں تک کی ڈیٹیل ہے اس کی، افیر نام تھا اس گدھے کا. آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہ ہمارا اللہ پہ کیا حق ہے، اللہ کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سب سے اہم چیز، سب سے پہلا حق اللہ کا کیا ہے؟ کہ کوئی بھی اس کے ساتھ شرک نہ کرے. شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. تو پہلا حق کیا ہے؟ کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. پھر فرمایا، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر ہے. اللہ تعالیٰ پر بھی حق ہے بندوں کا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر اس کو فرض کیا، اس حق کو. پتہ ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اسے عذاب نہ دے. مطلب جو شرک سے پاک ہو کر اس دنیا سے گیا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا. اس لیے میں ہر بار بولتا ہوں کہ توحید کا اور شرک کا جاننا کتنا ضروری ہے، کہ ذرہ برابر بھی شرک کر کے چلے گئے آپ اس دنیا سے، اب کوئی گارنٹی نہیں. اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے تک آپ کو وقت دیا ہے، تمام قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لو. تو شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ہاں، لیکن جس نے کبھی شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا. یہ بندے کا حق ہے اللہ کے اوپر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں پہلے حق کی. یہ تو شرک کے تعلق سے تو خاص بات آ گئی یہاں پر. اب ہم شروعات کر رہے ہیں پہلے حق کے تعلق سے. بنیادی چیز ہے، اس کو پہلے کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلا حق یہ ہے اللہ کا. ویسے تو ٹاپ پوزیشن پہ، نمبر 1 پہ کیا آنا چاہیے؟ شرک. کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس کے ساتھ شرک نہ کرے، مطلب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائے. نہ پیڑ پودے، سورج، چاند، زمین، آسمان، اور جو ہے قبر، زندہ مردہ، کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا ایک بندہ. اور مانگنا بھی ہے تو صرف اللہ سے مانگنا، اور وہ بھی ڈائریکٹ مانگنا ہے، کسی کے ذریعے سے بھی نہیں مانگنا ہے. یہ تمام چیزیں شرک ہو جاتی ہیں. اللہ کے علاوہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ہے جس میں طاقت ہے کہ وہ کوئی چیز دے سکتی ہے یا لے سکتی ہے، نفع دے سکتی ہے یا نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ سب شرک ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم اس کو تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. چلیے، شرک نہیں کرنا یہ نمبر 1 پہ، کیونکہ اس کو تو کبھی معافی نہیں ہے. اب اس کے علاوہ اور چند چیزوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، وہ یہ ہے نمبر 1 پہ، اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بات کرنا. بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بات کرنا. سورہ اعراف آیت نمبر 33، یہ آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی. میں ڈائریکٹ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو آیت تھی نا، قل انما حرم ربی، کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کیجیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ کے رسول سے، آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے. مطلب سختی سے اس بات کا اشارہ ہے، اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے اس طرح سے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. کس چیز کو؟ تمام فحش جو علانیہ ہیں یا پوشیدہ ہے. فحش گندی چیزیں، بیہودہ چیزیں، پورنوگرافک چیزیں، ہے نا، چاہے وہ علانیہ ہو، لوگوں کے ساتھ محفل میں ناچ رہے ہیں، بیہودگی پھیلا رہے ہیں، یا پوشیدہ ہو، اکیلے موبائل میں بیٹھے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے حرام کیا ان چیزوں کو. پھر آگے فرمایا، اور ہر گناہ کی بات کو، تمام گناہوں کی باتوں کو، اور ناحق کسی پہ ظلم کرنے کو.
کسی پہ ناحق ظلم بھی نہیں کرنا، کسی بھی قسم کا ظلم نہیں، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی سند نازل نہیں کی گئی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیز تم کو نہیں کہا وہ آپ نہیں کر سکتے، کوئی قسم کا شرک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے فرمایا اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جو تم نہیں جانتے، یعنی جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بغیر علم کے بات کرنا اللہ کے بارے میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کا حق مارنے میں ہے، اللہ ایسے آدمی کو سزا دے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے، ایسے بے انصاف کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ ہے یہودی لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ نے جو حکم قرآن میں نازل نہیں کیا، یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ عیسائی بھی تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے، میسنجر تھے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ بڑے تعجب کی بات ہے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا اڑیسہ کا، ویڈیو کے اندر ایک صاحب نے شیخ عبد القادر جیلانی کی مورت بنائی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک داڑھی والا آدمی گرین کلر کے کپڑے میں اسٹیچو بنا ہوا ہے، بڑے بڑے بال ہیں، اور نعوذ باللہ وہ بول رہا ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بولے یہ شرک ہے، یہ ایسی چیز کو بیان کر رہے ہیں جس کا اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب تک تو کچھ لوگ تھے جو بولتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، یہ بھی شرک ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کو سختی سے منع کیا، اور لوگ اس پر جو ہے پھر سے وہی کر رہے جو پرانی امتوں نے کیا۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور قرآن کی آیتوں میں جس کا آپ کو علم ہے وہی بیان کیجئے، جس کا علم نہیں ہے وہ بیان مت کیجئے، ورنہ بغیر علم کے جو بات بتائی جاتی یہ بھی شخص گنہگار ہوگا، حرام کام کا مرتکب ہوگا، کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے من سے کوئی آیت کو تبدیل کر دینا، اپنے من سے ترجمہ اور تفسیر کرنا، صحابہ نے جس طریقے سے بتایا اس سے ہٹ کر سوچنا کہ میں ایسے سمجھتا ہوں۔ آج یوٹیوب پر بہت سارے آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے ہمارے ہی پڑوسی ملک کے ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، یا علم ہے ان کو عربی وغیرہ کا، لیکن قرآن اور سنت کے علم کے بغیر وہ جھٹلاتے ہیں ان اسلاف کو جنہوں نے قرآنی آیتوں کو ڈیٹیل میں بہت اچھے سے سمجھا دیا کہ صحابہ نے کیسے اس کا معنی سمجھا اور کیا بتایا، لیکن یہ بولتے نہیں میری رائے ایسی ہے۔ تو یہ آیتوں کو بدلنا ہے، اس کے معنی مفہوم کو بدلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جھوٹ نہ باندھے۔ چلیے دوسرا حق اللہ کا یہ ہے صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ نماز عبادت ہے، رکوع سجدہ عبادت ہے، قرآن عبادت ہے، نظر مانگنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، یہ تمام چیزیں عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ الذاریات آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میرے علاوہ مطلب کسی کی عبادت نہ کرے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے کچھ بھائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے خانہ کعبہ کی ایک ویسی ہی کاپی بنائی اور سب اس کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف ایک عبادت ہے اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوں گی، تو صرف اللہ کے گھر کا طواف ہوگا جو مکہ میں ہے، جس کی سند اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نازل کی ہے، کوئی اپنے من سے اب کچھ نہیں کر سکتا۔ سجدہ ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، آپ کسی قبر پہ سجدہ نہیں کر سکتے، آپ سوریہ نمسکار بھی نہیں کر سکتے، یہ عبادت ہے۔ سر کو جھکانا یہ ایک عبادت ہے۔ صحابہ نے تو پوچھا اللہ کے رسول سے کہ جب آپ آتے ہیں محفل میں کیا ہم آپ کے لیے کھڑے ہو جائے یا سجدہ کریں؟
آپ کی تعظیم اور ریسپیکٹ کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ سر جو جھکے گا صرف کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ کے سامنے جھکے گا۔ آپ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کو یہ حق دیتا کہ اس کو سجدہ کیا جائے تو وہ عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ بھی حکم دیا گیا نہیں ہے۔ تو یہ عبادت، روزہ کسی کا نہیں رکھ سکتے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا رکھ رہے، شیخ جعفر صادق کے نام کا روزہ رکھ رہے، کہاں سے لائے؟ سب شرک ہو جائے گا، بدعت خرافات میں آئے گا۔ سب یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے نام سے کر رہے ہیں۔ کس سند کیا ہے؟ پہلی آیت جو گزری اس سے پہلے والی سند چاہیے جو نازل ہوئی، قرآن میں حدیث میں کہاں پر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کہا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت کی جائے، اور تمام انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دے کر بھیجا۔ تیسرا حق، تھرڈ نمبر پہ ذرا دھیان سے سنیے آپ لوگ، تیسرا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب ڈر سے مراد کیا ہے؟ ہم یہاں پر یہ بات سمجھ لیں گے۔ ڈر یہ ہے، انسان کو جس کا ڈر ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے وہ جس سے وہ ڈر رہا ہے تو اس کی خوشی اور ناخوشی کو وہ اس ڈر کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے جس سے وہ ڈر رہا ہے اس کو فلاں چیز پسند نہیں ہے تو وہ کام وہ نہیں کرے گا۔ جیسے آپ کے والد کا ڈر، آپ کے یہ بھی ڈر ہوتا ہے جو انسانوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کا ہوتا ہے، ظلم و زیادتی کا کہو یا ریسپیکٹ میں کہو یا ادب میں کہو۔ جیسے آپ کے والد سے آپ ڈرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی غلط کام کرنا پسند نہیں کریں گے، لیکن آپ تنہائی میں جاتے ہیں جب انہوں نے رہتے تو آپ وہ کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کس کا ڈر ہوا؟ آپ کے والد کا ڈر ہوا۔ آپ پرنسپل سے ڈرتے ہیں، آپ ٹیچر سے ڈرتے ہیں، لیکن واقعی میں جو ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ ہاں، ریسپیکٹ سب کا ہونا چاہیے، والدین کا، ٹیچر کا، بڑوں کا، سب کا ادب ہونا چاہیے، لیکن جو حقیقی ڈر ہے جس سے بندہ گناہوں سے رک جائے اور نیکی کرنے میں پیچھے نہ ہٹے، وہ ڈر اللہ کا ہونا چاہیے انسان کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ بیٹا باپ کو ذرا بھی کوئی نقصان یا نفع کرنے والا نہ ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرُّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرے ہر معاملے میں، اور واقعی میں جن بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ غلط کام نہیں کریں گے کبھی، چاہے گھر میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، ٹیوشن میں ہو، یا جنگل میں ہو، یا کسی دوسرے ملک میں ہو جہاں دور دور تک ان کے والدین کی نظر نہیں جاتی ہے، نہ ان کے ماحول کی اور آس پاس کی، لیکن وہ بولتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کام ہے، یہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ وہ ڈرتے اللہ سے، اور وہ اللہ سے جب ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ڈر انسان کے فائدے کے لیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا رب ہے جو ڈراتا ہے؟ ارے بھائی، اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ چھوٹے ہیں تو آپ کے والد آپ کو ڈراتے ہیں آگ تمہیں جو ہے نقصان پہنچائیں گی، بچہ نہیں مانتا ہے تو والد ڈراتے ہیں، اگر تم اس طرف گئے تو میں تمہیں ایک چپت لگاؤں گا، ایک چاٹا لگاؤں گا، بچہ پھر بھی جاتا ہے تو والد پھر مارتے اس کو۔ تو یہ بھی ایک ڈر اس کا اندر آیا نا کہ والد ماریں گے۔ تو دنیا اس وقت کیوں نہیں بولتی ہے ارے ایسا کیسا باپ ہے بچے کو مار رہا ہے؟ نہیں، وہاں آپ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، باپ نے بچے کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے تھوڑا نقصان کیا، اس کو ایک چاٹا لگایا، تو یہ چاٹا ہے اس کی زندگی بدل رہا ہے، اس کو اچھائی کی طرف لے کر آ رہا ہے، نقصان سے بچا رہا ہے۔ تو ویسے ہی اللہ بندوں کو اس لیے ڈرا رہا ہے تاکہ انسان نقصان میں نہ پڑ جائے، برائی میں نہ چل جائے، اچھائی پر عمل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ تو کچھ لوگ
اس کا غلط معنی نکال کر اس کو غلط جگہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ جواب دینا چاہیے کہ جس طرح والدین ہمارے اچھائی کے لیے ہم کو ڈراتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہم کو ڈراتے ہیں، تو اللہ بھی اس لیے ڈراتا ہے کہ بندہ گناہوں کی خباثت سے بچ جائے، گناہوں کے نقصان اس کو نہ پہنچے، وہ بندہ سیف رہے۔ اس لیے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے ڈراتا ہے۔ بالکل والدین جیسے کرتے ہیں وہ والدین سے کہیں زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نازیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ سب اس آیت کو جانتے پڑھتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ بس جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ خواہشات بولتی ہے نا، گناہ کے کام کرنا ہے، بےہودگی میں جانا ہے، ناچ گانا ہے نا، فرینڈ شپ کرنا، یہ خواہشات ہے نا، لڑکا لڑکی دوست بننا چاہتے ہیں، خواہشات ہے انسان کی۔ پھر اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنا چاہتا ہے انسان کے دل میں اللہ نے رکھا، یہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے۔ سب تو فلاں یہ کام کر رہے ہیں، میں کیوں اس سے بچا؟ تو یہ آدمی اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں کرنا ہے، میرے دوست بھی کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا سورہ نازیات میں، کیا کہا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو روکے رکھا، کنٹرول کر کے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے۔ جو اپنے خواہشات کو نہ روک پایا اس کے لیے جنت کہاں ہے؟ اس کے الٹ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے کہ جس نے اپنی خواہشات کو نہیں روکا اس کا غلام بن گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اپنے خواہشات کو روکنا، اور یہی ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں۔ چلیے تو یہاں پر بات چل رہی ہے کہ انسان اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، زناکار تھا، بہت زنا کیا تھا، بہت زیادہ گناہوں میں آگے تھا۔ ایک بار کسی عورت کو زنا کے لیے اس نے دعوت دی، اس کو پیسہ بھی دیا، وہ عورت مجبوری میں آئی اس کے پاس۔ جب زنا کے لیے وہ اس کے قریب پہنچا، اس عورت نے کہا میں ایک کام مجبوری میں کر رہی ہوں، اللہ سے ڈر۔ اچانک اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کا خوف اسے طاری ہوا، اور اس نے کیا کہا؟ جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اتفاق ایسا ہوا، دیکھیے اتفاق نہیں کہیں گے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے ہر چیز میں۔ ہوا ایسا کہ اسی رات اس کی موت لکھی تھی۔ اور بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بتائی، پھر بھی نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو ایک ان کے پاس ایسا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کی مغفرت کر دیتا تھا تو مرنے کے بعد اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا رہتا تھا کہ یہ شخص بخش دیا گیا، اور سارے لوگ دیکھتے اس کو۔ تو کیا ہوا؟ تو یہاں پر یہ ہوا کہ وہ شخص اسی رات مر گیا۔ حدیث میں آتا ہے وہ شخص اسی رات کیا ہوا؟ مر گیا، اور اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ میں نام بھول گیا اس کا، میں نے اس روایت کو پڑھا بھی۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسے ہی واقعہ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ اپنی نیکیوں کا وسیلہ لگانے کے تعلق سے 3 لوگ جنگل میں گئے تھے، طوفان آنے کی وجہ سے وہ غار میں جا کر پناہ لی انہوں نے، اور غار کے منہ پر کیا ہوا؟ ایک پتھر آ کر بیٹھ گیا، یاد ہے نا آپ کو؟ اس میں تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگائے تھے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ تھا، یاد ہے کیا آپ کو؟ اس کی جو ہے ایک کزن سسٹر تھی جس کو وہ بہت زیادہ چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو پا نہیں سکا۔ تو پھر کیا کیا اس نے جب حالات بہت زیادہ شہر کے خراب ہو گئے، وہ عورت بے سہارا ہو گئی اور یہ مالدار تھا، تو وہ اس کے پاس مدد کے لیے آئی۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ فلاں گناہ کرو گے، زنا کرو گے تو میں تمہیں پیسہ دوں گا۔ وہ عورت راضی ہو گئی کیونکہ وہ مجبور تھی۔ جب وہ راضی ہو گئی، جب وہ اس کے پاس آئی، اس نے اس کو رقم دے دیا گناہ کے لیے۔ جب وہ اس کے پاس بڑھا تو وہ عورت نے یہی کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی رکھ، میں یہ کام مجبوری میں کر رہی ہوں۔ اس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، اس نے اس کو پیسہ بھی دے دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اور سمجھ گیا کہ اس سے گناہ ہو رہا تھا، وہ اللہ سے ڈر گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی پسند آئی، غار کا جو پتھر تھا وہ ہٹ گیا، صرف اس نے ایسی دعا کیا تھا۔ اللہ دنیا میں بھی مدد فرماتا ہے ایسے لوگوں کی۔ یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
اللہ کا خوف اسے کہتے ہیں. یہ ہے اللہ کے محبوب بندے. چلیے تو یہ تھا تیسرا. چوتھا، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. یہ اللہ کا حق ہے. ایک بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے. ترمذی کی حدیث ہے، کتاب صفت القیامہ، قیامت کی نشانیوں میں اس کو نقل کیا گیا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں. کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر مطلب اللہ نے جو نازل کیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تو ویسا عمل کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اللہ کے یہاں پر اللہ کے احکامات کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم نازل کیا اس پر عمل کرے، اس سے ڈرے. ٹھیک ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیا فرمایا؟ غور سے سنیے. تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی طرف دھیان لگا، دھیان رکھ، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. توجہ نماز کے اندر، عبادت کے اندر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، مطلب اللہ تیری مدد کے لیے ہر وقت رہے گا. اور جب تو کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مانگ. دوسری ایک روایت میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تھا، اے عبداللہ، اگر تیرے جوتے کا بند بھی ٹوٹ جائے، لیس، تو بھی کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. بے شک لانے والا تو ہے، خرید کر، مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے، لیکن مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا. بہت پیاری باتیں چل رہی ہے، دیکھو ذرا اس کو دھیان سے سنو. ہاں آپ لوگ 90 کے اینگل میں ٹیک لگا دو. ہاں کنسپچول باتیں نا، فزکس میں کیسے ہوتا ہوگا. ہاں تو سب لوگ ذرا دھیان سے سننا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اگر اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور تمام چیزیں سکھانے کے بعد آپ نے آخر میں کیا کہا؟ جب بھی مدد مانگنا ہو تو کس سے مانگ؟ اللہ سے. تو ہمیں کوئی بھی چیز مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے. اور واقعی میں نے دیکھا اپنی ہی لائف میں بہت سارے لوگوں کو بھی، اور خود پریکٹیکلی بھی میں نے اس کو کیا. صحابہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، اور بڑی سی چیز بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگتے تھے. یہ اللہ کا حق ہے. تو انسان صرف اللہ سے مانگے. اللہ کیا، ہمارے پاس کیا معاملہ ہوتا ہے، کسی کا دکان مکان نہیں چل رہا ہے، کوئی بیماری ہو گئی تو بولتے فلاں جگہ جا کر آ جاؤ ایک بار، بہت صحیح جگہ ہے. وہ بابا کے پاس جو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، مطلب جہنم میں. ارے سمجھا کہ توبہ کے بغیر گیا تو واقعی میں جہنم میں آر پار ہو گیا سیدھا ادھر. بہت عجیب بات ہے. عقیدہ ہمارے پاس سکھایا نہیں جاتا ہے. عقیدہ یہ بہت اہم چیز ہے. مانگنا صرف اللہ سے ہے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. یہ انسان اگر سمجھ جائے تو توحید کی اصلیت وہ سمجھ جائے گا. تو ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ریئل میں ایک صاحب تھے، ان کو کینسر ہو گیا تھا. تو دیکھیے کیسے عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کو کینسر ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ فلاں ایک علاقہ ہے اپنی مہاراشٹر میں، وہاں جانا ہے. وہاں ایک بابا ہے کوئی، وہ کیا کرتے، ایک جھاڑ کا پتا توڑتے اس کے سر پہ رکھتے، اور وہ بابا اپنا پیر اس کے سر پہ رکھتے، اور وہ کچھ کلمات بولتے، جیسا انہوں نے بولا ویسا بولنا تو کینسر اچھا ہو جاتا. تو انہوں گئے، وہ ہمارے پہچان کے تھے وہ صاحب، اور ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے، ان کو بھی کینسر تھا. دونوں گئے. ان کے جو دوست تھے وہ ویسا ہی بیٹھ گئے، اس کو پیر بھی رکھنے دیا اپنے سر کے اوپر، اس کی بات بھی مان لی اور وہاں سے آ گئے. یہ صاحب نے نہیں کیا ایسا.
کہا کہ نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، چاہے میری موت کیوں نہیں آ جاتی. اور وہ کینسر کی وجہ سے اور بیماری ان کی بڑھ گئی، انہوں نے وہ نہیں کیا اور ان کے دوست اچھے ہو گئے. دیکھیے شاید یہ آزمائش رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اس سے. یہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میری موت لکھی ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. اگر میں اس کے پاس سر جھکا بھی دیتا تو اگر میری موت آنے والی رہتی تو آتی. اور وہ جو فلاں فلاں بندہ جس نے سر جھکایا، اگر وہ نہ بھی جھکاتا تو وہ اچھا ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کی طرف کی باتیں. یہ بات یاد رکھو. اور ویسے ہی ہوا، ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے بچوں کے عقیدے مضبوط کر کے گئے جاتے جاتے. تو یہ اس کو بولتے ہیں عقیدہ. موت بھی آ جائیں گی تو لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. علاج کرانا، ہاسپٹل، دوائیں لینا، یہ سنت ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس کے تعلق سے اجازت دی. لیکن یہ جو جھکنا ہے کسی کے سامنے، کسی سے مانگنا ہے اللہ کے علاوہ، یہ شرک ہے اس حالت. تو انہوں نے ایسا عمل کیوں کیا؟ کہ آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے، اس میں سے ایک آدمی صرف ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا اور ایک صرف مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. وہ قبیلے کی طرف سے ان کا گزر ہوا. جب وہ قبیلے کے پاس سے پہنچے جنگل سے، وہاں ایک رول تھا، ان کا ایک دیوتا تھا. ان کے پاس رسم تھی، کوئی بھی مسافر وہاں سے گزرتا تو دیوتا کے نام پر ان کو ایک بلی چڑھانا پڑتی تھی. تو وہ 2 لوگ آئے، وہ دونوں مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ ایک بلی اس پر چڑھانا پڑیں گی. انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کرنا تو پڑے گا، اب چاہے ایک مکھی کیوں نہیں چڑھاتے تم. تو ایک نے مکھی مار کر چڑھا دی، کہا جان تو بچ رہی ہے، اور چلا گیا. دوسرے نے کہا مکھی بھی مار کے نہیں چڑھاؤں گا، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی جو قربانی نہیں ہوتی. تو اس کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شہید ہو گیا، جس نے قربانی نہیں چڑھائی، وہ جنت میں چلا گیا. اور جس نے مکھی مار کر چڑھا دی اور سوچا کہ چھوٹا سا تو کام ہے، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، مطلب جہنم لکھ دی اس کے لیے. تو مدد مانگنا ہے صرف اللہ سے، یہ تمام چیزیں شرک میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے، صرف اللہ سے مدد طلب کیجیے. میں اپنے پریکٹیکلی اپنے ساتھ جو ہوا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایم ایس سی سیکنڈ ایئر کے ایگزامس ہم نے دیے. اس کے بعد ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ہم کو گائیڈ کیا کہ آپ NCL نیشنل کیمیکل لیبارٹری پونے میں ہے، ان کے وہاں پر پہچان بھی تھی. انہوں نے بھیجا فلاں فلاں پروفیسر سے ملو، وہاں PhD کے لیے اپلائی کرو. اگر وہاں PhD کا آپ کا ہو گیا تو بہت اچھے جاب آفرز آتے ہیں، بہت سارا آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. تو ہم ہمارے ایک ساتھی اور ایک ٹیچر گئے. جب وہاں پر پہنچے، ملاقات ہوئی، کافی اچھے سے بات ہوئی. وہ پروفیسر بولا ٹھیک ہے آپ آج سے جوائن کر سکتے کیا؟ ہم بولے نہیں، ہم تو اس تیاری سے نہیں آئے تھے، ہم جا کر آتے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ 1-2 ہفتے میں آ جاؤ، میں کال کرتا ہوں. ہم بولے ٹھیک ہے، تمام باتیں ہو گئی. بہت بڑی لیبارٹری ہے وہ، میں نے دیکھا اس کو پوری پونے میں، مطلب انڈیا کے جانے مانی لیبارٹریز میں سے آتی ہے NCL. پھر ہم وہاں سے باہر نکلے، بس اسٹینڈ کے پاس پہنچے، بس کے انتظار میں تھے. تو کہا کھانا کھا لیں گے، تو کچھ آملیٹ وغیرہ منگایا وہاں پر، ہم نے کھائے. کھاتے سمے مجھے کچھ تو بھی عجیب دکھا کھانے میں، کچھ فوڈ پوائزننگ کا معاملہ ہوا. بس میں بیٹھے، اورنگ آباد آتے آتے زبردست 101 102 بخار، 102 تک پہنچ گیا. کچھ وائرل کے کچھ تو بھی تھا، بہت تیز بخار. یہاں پر آئے، ڈاکٹر کو بتایا، میڈیسن لیے، تھوڑی دیر کے ٹھیک ہوتا ہے، پھر بڑھ جاتا ہے. 1 مہینہ چلا ایسا، 1 مہینہ. اتنا باڈی ویک ہو گئی کہ اٹھنا نہیں آتا تھا. تو پھر رشتہ دار ایسے ٹائم پہ آ جاتے اپنے، باجی کچھ تو بھی کرا ہوا ہے، جوان لڑکا ہے. برابر، کس نے کچھ تو بھی کر دیا، فلاں جگہ جاؤ. اب اسی وقت ہم جو ہے بہت ساری چیزیں پڑھ رہے تھے توحید کے بارے میں اور بہت ساری کتابیں وغیرہ. تو میں نے کہا کہ نہیں ایسی جگہ تو نہیں جانا. بولے وہ صرف پڑھ کے پھونکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے. بہت زبردستی ہمارے والد صاحب نے، والدین کی محبت رہی تھی، زبردستی لے کر گئے. تو وہ بیچارے پہلے ٹھیک ہے اچھے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے اور ایسے پھونک رہے، وہاں تک ٹھیک تھا. بعد میں پھر بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایڈریس دیتا ہوں، بولے وہاں جاؤ. بولے میں نے بولا نہیں کہیں نہیں جانے کا. انہوں نے ایڈریس دیے. تو جہاں ایڈریس دیے، جہاں پر ہم جیسے ہی گئے دروازے پہ، تو اوپر لیمبو لٹکے ہوئے، ادھر مرچیاں لٹکے ہوئے، ادھر ایک گڈا لٹکا ہوا. تو پہلی سیڑھی پہ جانے سے پہلے میں نے والد صاحب کو بولا کہ یہاں سے ریٹرن واپس. اور میں تھوڑا ضدی تھا پہلے سے، تو وہ سن لیتے تھے وہ.
ہاں نہیں اب نہیں ہے ہم کو معلوم بولنا بھی نہیں، ابھی آپ کے بھلے کے لیے جو بھی رہتا، سمجھے نا؟ ہاں تو میں وہاں سے ریٹرن مولا نہیں گھر جانے کا واپس، وہ بولے نہیں ایک بار، میں ایک بار بھی نہیں، آدھا بار بھی نہیں، سیدھا واپس، یہ غلط ہے مولا، یہ شرک رہتا ہے، یہ بدعت ہے، تمام چیزیں تعویذ یہ وہ سب غلط ہے۔ میں بولا ان کو لے کر آ گیا تو ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا، پھر ہمارے والدہ بولنا چلو ایک بار بتا دیں گے، ادھر بتا دیں گے، مولا نہیں، جو ڈاکٹر کا ٹریٹمنٹ ہے وہی کریں گے، اور اللہ نے اسی میں موت لکھی ہے تو موت آئیں گی، اور کیا ہوگا۔ ہمارے والدہ بہت چڑ گئے، اتنے سے اور اتنی بڑی باتیں کرتے اب والدین کی رہتی نا محبت اب تھوڑی سی، بولا نہیں یہ سب شرک ہے، تعویذ وغیرہ، تعویذ گھنٹے یہ نہیں کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو شفا دینا رہا تو دے گا۔ پھر وہ بیماری کے تعلق سے بھی کتابیں پڑھنا شروع کرے، پھر سورہ فاتحہ وغیرہ، میں نے دیکھا پاور قرآن کا، دیکھیے اس وقت سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس میں کثرت سے پڑھتا تھا، 50 بار، 100 ٹائمز بنا گنے پڑھتے جانے کا۔ ہمارے والدہ بھی پڑھ کر دم کرتے تھے، پھونکتے تھے۔ الحمدللہ ایک ہفتے میں بیڈ پہ سے اٹھ کر، مطلب اچھے سے ایک دم فٹ اینڈ فائن جیسے رہتے، کھڑے ہو گئے 1 ویک میں۔ جسٹ میڈیسن کا بھی چالو تھا ٹریٹمنٹ وغیرہ، لیکن وہ 1 مہینے سے چالو تھا، سیم انجیکشن، کچھ نہیں ہو رہا تھا، بعد میں بھی جاری تھے وہ انجیکشن، لیکن قرآن کی آیتوں کا اثر ایسے ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگیے، تھوڑا وقت لگتا ہے، کیونکہ بندہ جب بولتا ہے نا مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ بھی کرتا ہے۔ ارے بھائی آپ نے اگر آپ کے دوست کو چیلنج کرے، یہاں سے آزاد کالج بڑے میں 5 منٹ پہ جاتا سائیکل میں، تو بچے کیا بولتے ہیں، اس کو دو ایک سائیکل، چل بیٹے نکل اب جو بتا جا کر۔ اب ارے بھائی لوگ آزماتے نا آپ کو، جب بندہ بولتا ہے کہ اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کہ واقعی میں صرف زبان سے بول رہا ہے کہ ریئل میں ہے، اور واقعی میں بندہ جب اس پر عمل کر بیٹھتا ہے، واقعی میں صرف اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس حالت میں موت بھی دے دے یا اس کا کوئی نقصان بھی ہو جائے، تو اس کے لیے آخرت میں ایک بڑا انعام انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ وہ انعام کو پائے گا نا قیامت کے دن، تو کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں نے جتنا کچھ مانگا تھا، اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو چلتا تھا، آج جو انعام مجھے مل رہا ہے، اتنا خوش ہو جائے گا بندہ وہاں جانے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا نہیں آزماتا جتنی اس کی طاقت نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بندے کے اندر جتنی طاقت ہے اللہ اتنا ہی ٹیسٹ دیتا۔ کسی پہ آپ پہ اگر زیادہ آزمائش آ رہی تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ میں اسٹرینتھ ہے، تبھی اللہ دے رہا ہے آپ کو، اور آپ کے اجر بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ چلیے 5واں حق کیا ہے اللہ کا؟ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے صرف دعا اللہ سے کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کو ہی مانگنا ہے، اپنے پاس رہتا ہے یا غوث، ہے نا؟ کس کو بولتے غوث؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو۔ ارے جھنڈا لگاتے نا گھر پہ بڑا گرین کلر کا، یا غوث لکھا ہوا، بولے جس کے گھر پہ یہ لگا ہوا رہا نا تو بلائیں ٹان مار کے چلے جاتی وہاں سے، مطلب وائی فائی کا سگنل نہیں ملا، کیا ہے وہ، مطلب جھنڈے سے کوئی ایسا ہوتا ہے کیا؟ کیسی عجیب بات ہے نا۔ دستگیر بولا جاتا ہے، دستگیر، دستگیر مطلب مدد کرنے والا۔ تو یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ غوث سب سے بڑا مدد کرنے والا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت، آپ کسی انسان کو نہیں دے سکتے۔ یہاں تک کہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدد مانگی جائیں گی تو صرف اللہ سے مانگی جائیں گی، اور دلیل لی جائیں گی تو صرف اللہ کے رسول سے لی جائیں گی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا خود کا قول ہے، ان کی کتاب غنیت الطالبین میرے پاس ہے گھر پہ، لیکن لوگ پڑھتے کہاں ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ مدد مانگی جائیں گی تو صرف اللہ سے مانگی جائیں گی، اور دلیل لی جائیں گی تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائیں گی، کسی انسان کی دوسرے کی دلیل نہیں چلنے والی۔ ٹھیک ہے، تو حاجت روائی، مشکل کشائی، سب میں کس کو پکاریں گے آپ؟ اللہ کو پکاریں گے آپ۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ سیم وہی بات یہاں پر دہرائی جا رہی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا اختصار سے لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ چھٹا حق اللہ کا،
نظر نیاز منت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اسی کے لیے ماننا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ غور سے سنیے، تم پر مردہ اور بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مرا ہوا جانور، جو مر جائے بنا قربانی کے، دم توڑ چکا ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ اس کا بہا ہوا خون بھی حرام ہے۔ خون، کچھ لوگ خون پیتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، چھی بولتے ہیں اور پیتے بھی بچے۔ ارے آپ بولیں گے کہاں پیتے ہیں؟ ہم تھوڑی کرتے ہیں ایسا، آپ بھی کرتے ہیں نا؟ ہاتھ کٹ گیا، کچھ لوگ خون بولتے اس سے خون رک جاتا ہے، نہیں، آپ گوشت خور بن جاتے ہیں۔ آپ جو ہے، نہیں، گوشت خور تو ویسا بھی ہوتے ہیں، انسان خور۔ تو یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ خون کو چوستے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ قومیں جو خون پیتی ہے، پتہ ہے آپ کو، افریقہ کے بہت سارے ایسے ٹرائبلز ہیں جو خون پیتے ہیں جانور کا۔ اس سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت بے انتہا خطرناک بیماریاں اس سے ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بلڈ جو ہوتا ہے بہت زبردست میڈیا ہے بیکٹیریا کے پھیلنے کا، اس میں گروتھ ہے بیکٹیریا۔ تو خون کو حرام کیا اسلام نے، جو بہا ہوا خون ہوتا ہے۔ اور سور کا گوشت، کچھ لوگ بولتے سور کا گوشت کیوں حرام کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، وہ اپنی شریعت میں کچھ بھی کرے، یہ آزمائش ہے کہ کچھ چیزیں حلال کی اور کچھ چیزیں حرام۔ ہاں، اب اس میں آپ بولیں گے حکمت کیا ہے؟ تو وزڈم یہ ہے کہ سور کے گوشت میں جو فیٹ ہوتا ہے وہ سیچوریٹڈ فیٹ بہت زیادہ ہے، جس سے ہارٹ ڈیزیز سب سے زیادہ ہوتے ہیں پگ کھانے والوں کو۔ سور کا گوشت کھانے والوں کو سب سے زیادہ ہارٹ ڈیزیز ہوتے ہیں، اور وہ بھی جو ہائیر ٹائپ کے ہارٹ ڈیزیز ہے، جس میں بہت زیادہ ڈیتھس ہوتے ہیں، اموات ہوتے ہیں۔ سیچوریٹڈ فیٹ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرے جانوروں میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حکمت کی بات ہے، ویسے اللہ نے حرام کیا، ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، تو اپنے پاس وہ جانور کو لوگ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو بانٹتے بھی ہے، فلاں بابا کے نام کا بکرا، فلاں بابا کے نام کا مرغا، فلاں درگاہ پہ جا کر کاٹیں گے، فلاں درگاہ پہ جا کر جو ہے مرغے کی قربانی دیں گے، بکرے کی قربانی دیں گے۔ یہ سب اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے نا۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اس پہ اللہ کا ہی نام لیا، بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولے تھے ہم نے، لیکن نیت کیا تھی؟ فلاں بابا کے نام پر، فلاں درگاہ کے نام پر، فلاں عبادت گاہ کے نام پہ، چرچ ہو کوئی بھی رہنے دو، کسی اور کے علاوہ اس پر نام لیا گیا کا مطلب یہ ہے کہ نیت آپ کی اس سے تھی ایسا کھانا حرام ہے، ایسی نظر ماننا بھی حرام ہے۔ جب ایسا کھانا حرام ہے تو ایسی نظر ماننا بھی حرام ہے۔ کچھ لوگ نظر مانتے ہیں، میں اگر پاس ہو گیا ایگزام میں تو فلاں جگہ جا کر بکرا کاٹوں گا، یہ شرک ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میں نے زمانے جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے نظر مانی تھی کہ میں فلاں جگہ جا کر ایک جانور ذبح کروں گا اور لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، جس جگہ تم نے نظر ماننے کا ارادہ کیا تھا کیا وہاں پر کوئی بت خانہ تھا جس کی عبادت ہوتی؟ تو کہا نہیں۔ کیا وہاں کوئی قبر وغیرہ کوئی ایسی چیز آستانہ ہے جس کی کچھ نہ کچھ نشانی ہوتی تھی، ایسا کچھ تھا وہاں پر؟ کہا کہ نہیں۔ کیا اس سے پہلے لوگوں نے اس کو کوئی مقام بنایا تھا قربانی کا اسپیشل؟ تو کہا کہ نہیں، بس ایسی ہی جگہ ہے، ایمٹی پلیس۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور قربانی پوری کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نام سے، کسی اور کے نام سے نہیں ہے۔ تو کسی اور کے نام سے نظر ماننے کو اللہ کے رسول نے روکا۔ کوئی صحابی نے جاہلیت میں نظر مان لی تھی، فلاں جگہ جا کر فلاں کے نام سے فلاں جو ہے 360 بتوں میں سے کسی کے نام پر جانور چڑھاؤں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی نظر کو توڑ دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تو نظر نیاز صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نظر مانگ سکتے ہیں کہ میں عمرہ کروں گا،
حج کروں گا یہ کام ہو جانے کے بعد، یا میں جو ہے روزے رکھوں گا، یہ نظر آپ مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نظر، لیکن آپ حرام چیز کی نہیں مان سکتے۔ کچھ لوگ نظر مانتے ہیں میں کبھی زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو اللہ کے حلال کو آپ نے کیا کیا؟ حرام، تو یہ نظر نہیں چلتی ہے۔ میں شادی نہیں کروں گا کبھی، کچھ لوگ رہتے ہیں نا ایسے دنیا میں، تو یہ نظر آپ کی نہیں چلیں گی، گناہ ملے گا آپ کو اس کا الٹا، کیونکہ سنت ہے نکاح کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں چلیے، تو غیر شرعی نظر نہیں مانگی جا سکتی ہے، لیکن نظر جو بھی مانیں گے ایک تو شرعی ہونا چاہیے اور اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، ساتواں حق اللہ کا یہ ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ صرف اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو غماساء وتروح بطانا۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، غور سے سنیے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ ان پر توکل کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، صبح بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ کہا کہ تم نے اگر واقعی میں اللہ پر بھروسہ کیا نا، اللہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، خالی پیٹ جاتے اور پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ کوئی اس کا غلط معنی نہیں سمجھنا۔ سب سے پہلی چیز اس میں ایک تو اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کا رزق دیتا ہے، اللہ سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ دوسرا، ہم میں اور جانور میں فرق ہے، اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جانوروں کا ذمہ یہ ہے کہ بس وہ اپنا کھانا تلاش کرے اور کھائے، محنت وہ بھی کر رہا ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو بھی گھر پہ بیٹھے بیٹھے کھانے آنے والا نہیں ہے، گھر پہ بیٹھے بیٹھے من اور سلوہ اترنے والا نہیں ہے جو بنی اسرائیل کو ملا کرتا تھا، نافرمانی کی اللہ نے وہ بھی چھین لیا ان سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو جانور بھی محنت کر رہا ہے، آپ بھی محنت کرو، اور ہمارے لیے شرم کی بات ہے نا ایگزامپل اس میں کہ وہ چڑیا جو ہے وہ بھی محنت کر رہی ہے، جا رہی ہے باہر، گھر سے نکل رہی ہے اپنے کام پر، کھیت پر، تجارت کے لیے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم گھر پہ پڑے ہوئے اور بول رہے اللہ دینے والا ہے۔ تو آپ جانور سے بھی گئے گزرے ہو گئے نا، پرندہ نکل رہا باہر اور آپ نہیں نکل رہے۔ دوسری بات، سیکنڈ پوائنٹ اس میں فرق یہ کہ وہ پرندہ اور ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ چیزیں عائد کی ہے، جیسے ہم محنت مشقت کریں گے اس کی اجرت ہم کو ملیں گی، ریٹرنز میں کمپنسیشن ملے گا، اس سے ہم اپنے رزق کو تیار کریں گے۔ سمجھا آپ کو؟ مطلب جانوروں کے لیے ویسا کچھ نہیں ہے نا بھائی آفس جانا ہے، کھیتی باڑی کرنے کا ہے، ان کو تو بس دانہ چگنا اور آنا ہے۔ تو آپ وہی مثال کو ایز اٹ از لیں گے اور میں بھی جاتا ہوں کھیت چگ کر آ جاتا ہوں، تو یہ غلط مثال ہوگی نا، کیونکہ پھر آپ کو ویسے ہی چگنا پڑے گا جیسے وہ چگتے ہیں ڈائریکٹ۔ پھر آٹا پسانے کا مسئلہ نہیں ہے، روٹی ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ دانے کھا کر آ جانا، پھر پیٹ میں جو شروعات ہوں گی وہ بول نہیں سکتے۔ تو مثال سمجھنے والوں کے لیے ہوتی ہے اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں بات کو، لیکن یہاں اصلی بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ تم جیسے وہ جانور اللہ پر کتنا بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اسٹور کر کے نہیں رکھتے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں خالی سو جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے نیکسٹ ڈے اللہ تعالیٰ پھر دینے والا ہے۔ تو واقعی میں جو اللہ پر ایسا بھروسہ رکھے کہ اللہ دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا ایسی جگہ سے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فکس کر کے رکھا ہے جو ملنے والا ہے، آپ گڑبڑ کر کے گناہ کما لیتے ہیں۔ وہ نماز کے لیے ایک مسجد کی طرف گئے اور گھوڑے کو باندھ دیا ایک پیڑ سے، اور گھوڑے کی پیٹھ پر زین ہوتی ہے، پتہ ہے سیٹ مہنگی ہوتی ہے کافی، اس زمانے میں بھی مہنگی ہوا کرتی تھی، تو اکثر لوگ اس کو چرا لیتے تھے، ہے نا، جیسے اپنے پاس کچھ چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، ہاں پیٹرول چلا جاتا ہے، فلاں چیزیں اس زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت علی نے اس زین کو نکالا اور ایک آدمی کو دے دیا، کہا کہ اس کو سنبھالو میرے نماز کے آنے تک۔ تو اس نے کہا، راضی ہو گیا اس پر، ٹھیک ہے اوکے بولا، پھر وہ چلے گئے نماز کے لیے۔ جاتے جاتے دل میں نیت کی کہ بندہ سنبھال رہا ہے، اس کو 2 درہم دے دوں گا میں، 2 درہم
ایسا کچھ. نماز پڑھ کے واپس آئے تو آدمی غائب ہو گیا ہو, سیٹ کے ساتھ غائب. حضرت علی نے کہا شاید بیچارے کی نیت خراب ہو گئی, بھاگ گیا, کوئی بات نہیں, نہیں لے لیں گے. مارکیٹ میں گئے ڈھونڈنے کے لیے, خریدنے کے لیے, تو دکان میں لٹکی ہوئی دیکھا ان کی زین, ارے یہ تو میری ہے. حضرت علی نے فرمایا یہ تو میری ہے. دکان والا بولا کہ نہیں, میں نے تو فلاں سے خریدی ہے. کہا کتنے میں خریدی ہے؟ بولے 2 درہم میں. وہی 2 درہم اس کو حلال طریقے سے ملنے والے تھے, صبر نہیں کیا, حرام طریقے سے, اس کی قسمت میں 2 درہم لکھے ہوئے تھے. تو حضرت علی مسکرائے, اللہ کی حمد بیان کی کہ کیسا آدمی تھا, اللہ نے حلال طریقے سے لکھا ہی تھا اس کے حصے میں, اس نے حرام طریقے سے کمایا. اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھا, اپنے آپ کو ہوشیار سمجھا, اللہ پر بھروسہ نہیں کیا, توکل نہیں کیا اس نے. تو دیکھیے بہت زبردست مثالیں صحابہ کی زندگی سے, ایک سے ایک مثالیں ملیں گی آپ کو. پھر حضرت علی نے 2 درہم اس کو دیے اور اس سے وہ سیٹ لے لی. ان کے 2 درہم گئے, جانے والے تھے, ویسا بھی برابر ہے کہ نہیں ہے. تو اس واقعے میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی. حضرت علی کی وہ سیٹ چلے گئی, اللہ کا شکر کیا, صبر کیا, ثواب کما لیے. روتے نہیں بیٹھے نا ہمارے جیسا, اپنی پاس کوئی چیز چلے, اس کی تو کون تھا وہ سالہ, اس کی تو 3-4 لائن. صحابہ کا معاملہ, کوئی چیز چلے گئی, ان للہ و انا الیہ راجعون, اللہ بہتر دے گا. صحابہ ایسے تھے, اس لیے وہ اللہ کے اتنے تو چنندہ بندے تھے نا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے شوہر یعنی ابو سلمہ ایک جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے. مجھے بڑا رنج ہوا, بڑا افسوس ہوا. میں نے پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی تھی چیز اللہ نے لے لی. اور پھر ایک دعا کی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ جو نقصان مجھے پہنچا ہے اس کا بہترین بدل مجھے عطا کر. صحابہ یہ دعا کرتے تھے کوئی چیز گم جانے پر, نقصان ہونے پر, فوت ہو جانے پر. لیکن پھر سوچنے لگی کہ ابو سلمہ ایک اتنے بڑے صحابی ہے, بڑے نیک شخص تھے, ان کا بدل اور کون مل سکتا ہے میرے کو, ان سے بدل اور بیٹر کون ملے گا, یہ بھی سوچنے لگی. لیکن اللہ پہ توکل تھا, دعا پڑھی انہوں نے. عدت گزرنے کے بعد ان کے گھر پر ایک پیغام آتا ہے رشتے کا. بیواؤں کو اس زمانے میں آسانی سے نکاح ہو جاتے تھے, اس لیے تو برائیاں کم تھی وہ زمانے میں. فوراً نکاح کا پیغام آیا عدت گزرنے کے بعد. کس کا آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھیں ان کی دعا قبول ہو گئی, اللہ اس سے بہتر کر. تو نبی تو صحابی سے بہتر ہوتے نا, وہ ہمارے امہات المومنین میں شامل ہو گئی, مسلمانوں کی ماؤں میں سے. دیکھیے دعا کی, اللہ نے قبول کیا اس کو. تو ہر قسم کی مدد طلب کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرنا. آپ کسی اور سے بھی مدد طلب کریں گے تو دینے والا اللہ ہی ہے, صرف آپ نے گناہ کما لیا. 8واں حق اللہ کا کیا ہے, ذرا غور سے سنیے. صرف رب کائنات کے لیے رضا اور خوشنودی. سورہ روم آیت نمبر 37, سورہ روم آیت نمبر 37, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس قرابت دار, مسکین اور مسافر ہر ایک کو اس کا حق دو, یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہو, ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ان لوگوں کی تعریف کی جو مسافروں کا, مسکینوں کا, قرابت جو رشتہ دار ہے, نزدیک کے لوگ ہیں, قریب کے لوگ ہیں, ان کی مدد فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس میں, اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا چہرہ دیکھے, اس سے بڑا انعام کوئی نہیں رہے گا. آپ کو پتہ ہے جنت میں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھنے کو ملے گا. مطلب جس نے ہم کو پیدا کیا, یہ پوری آزمائش, یہ پوری دنیا جو چلا رہا ہے, پوری کائنات چلا رہا ہے, کتنا لکی ڈے رہے گا اس دن. آپ سوچو کتنا خوش قسمتی کہ ہمارے دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھیں گے. اور یہ صرف جنتیوں کو ملنے والا ہے, اور جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے لیے. جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب معلوم کیا رہے گا؟ سزائے تو ہے, آگ کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے. سب سے خطرناک ان کو تکلیف کیا ہوں گی معلوم؟
وہ رب کو نہیں دیکھ پائیں گے، اور اسی کشمکش میں وہ اور ٹینشن میں اور پریشان رہیں گے کہ جس نے سب کچھ بنایا، ہماری آزمائش لی اور ہم کو جہنم میں ڈالا، وہ کون ہے، لیکن ان کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ان کے لیے رہے گا۔ اور جنتیوں کے اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے رب کو جنت میں ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ فل مون جب آتا ہے نا، کیسے دیکھتے ہو؟ ایک دم قریب، تم ایک دم روشن سامنے نظر آتا ہے، تم اللہ کو دیکھو گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن بات ہوئی، بیچ میں ایک آڑ تھی، ایک پردہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے اللہ سے، باتیں بھی ہوئی، لیکن دیکھے نہیں۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے قیامت تک۔ یہی تو آزمائش ہے کہ بنا دیکھے جو اپنے رب سے ڈرا وہی تو کامیاب ہوا نا۔ اللہ تعالیٰ جس کو دکھ جائے تو پھر کیا، پھر ٹیسٹ ہی کا رہا، ایگزام ہی نہیں رہے گا نا۔ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک بار ضد کیے، اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ضد کیے، موسیٰ علیہ السلام ضدی تھے تھوڑے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی۔ ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ نے جس سے بات کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ پہاڑ کی طرف تم دیکھو، ڈائریکٹ مجھے تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، صرف اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی تجلی اس پر پڑی، مطلب اللہ تعالیٰ کا صرف اس طرف چھوٹا سا رخ ہوا۔ کیسے، وہ اللہ عالم، وہ کیسا معاملہ تھا کسی کو نہیں پتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اتنا ہی حدیث میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی پہاڑ کی طرف دیکھا وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ پاؤڈر بن گیا تھا، پورا پہاڑ چورا چورا ہو گیا تھا۔ ارے وہ سرما نہیں رہتا، لوگوں نے لگا دیا اس کو ایسا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت ایسی ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ چھوٹی سی مثال سمجھ لو نا آپ، سورج ایک چھوٹا سا پلینٹ ہے اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کتنے سورج ہیں؟ بلینس اینڈ ٹریلینس، اربوں اینڈ خربوں سورج ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس یونیورس میں اربوں اور خربوں سورج ہے۔ اس سورج کے نزدیک آپ کا شپ، اسپیس شپ نہیں جا سکتا، جل کے ویپر بن کے اڑ جاتا ہے، اتنی ہیٹ ہے وہاں پر۔ آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ سمپل سا لاجک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا، جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام رہے گا۔ چلیے، اسی طرح نوواں حق یہ ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، حدیث میں ہے۔ آپ اللہ کے تعلق سے سوچیں گے نگیٹو کہ میرا تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ میری مدد نہیں کرتا، میں تو ایسے ہی ہوں، میرا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسے ہی کرتا ہے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو نگیٹو سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی اس کو ریٹرن دیتا ہوں، اور مجھ پہ بھروسہ کرے گا میں اس کو دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا۔ تو اچھا گمان رکھیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ سورہ مدثر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کرو اور اپنی رب کی راہ میں صبر کرو، ٹھیک ہے، مطلب امید رکھو اللہ تعالیٰ سے، صبر کا مراد یہاں پر یہی ہے۔ 10واں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ سے کیا کرے؟ محبت۔ غور سے سنیے، پاز کریں گے۔ 10واں حق جو ہے اللہ کا، وہ ہے اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ غور سے سنیے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہراتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے
جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پر تیسر الرحمن میں اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی قدرت مطلق، اپنی توحید پر اپنی رحمت کی نشانیاں اس لیے بیان کر دی ہے تاکہ بندے صرف اس کی عبادت کرے، صرف اس سے ہی محبت کرے۔ قرآن میں جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ اس لیے ہے کہ بندہ اللہ سے محبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات بیان کی کہ یہ لوگ مشرک جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ اپنے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھا۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کہ عذاب کیسا ہوتا، اور یہ ضرور دیکھنے والے ہیں عذاب کیسا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت ان کے یہ بات کوئی کام نہیں آئیں گی۔ تو یہاں پر ایک مختصر سا میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، محبت دل میں سب سے زیادہ اللہ کی ہونا چاہیے۔ جانے انجانے میں ہم یہ شرک کر بیٹھتے ہیں اور یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ رہتے ہیں جو اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ معبودوں سے ہو، باطل معبودوں سے، چاہے وہ ایون والدین سے بھی کیوں نہ ہو، کہ والدین بول رہے ہیں فلاں شرک کرنا ہے تو کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ ہم سے زیادہ والدین سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس میں کمپرومائز نہیں کیا۔ سعد بن ابی وقاص کی والدہ بولی کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک ایمان سے پھر نہ جاؤ۔ سعد بن ابی وقاص بولے والدہ اگر اللہ آپ کو 100 بار زندگی دے، 100 بار آپ ایسی ختم کر لے تو بھی میں شرک نہیں کرنے والا، لیکن وہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، خدمت گزار تھے۔ تو محبت کیا چیز ہوتی ہے سمجھیں نا آپ؟ سب سے اعلیٰ سب سے اول کون رہے گا محبت کا حقدار؟ اللہ، اس کا حق ہے۔ اس کے بعد رسول، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے تھے، آپ کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا، صحابہ سے اتنی محبت اللہ کے رسول کو بھی تھی، اور کہنے لگے حضرت عمر اے اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اپنے والدین سے بھی، سوائے اپنے نفس کے، اپنے خود کی ذات سے چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ صحابہ فوراً سمجھ جاتے تھے اشارے کو، کہا اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی نفس سے بھی زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم اب مومن ہوئے ہو۔ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اللہ کے رسول ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بندے کے دل میں محبت کس کی ہے؟ فلاں کے لیے جان دے دوں گا۔ برابر ہے کہ نہیں؟ پچھلی بار بھی میں نے بات بتائی تھی آپ کو، یہ تو سب سے غلیظ اور سب سے نچلے درجے میں چلا گیا ہے انسان، کہ اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول، اس کے والدین، بہن بھائی، اس کے بعد اس کے بیوی کا درجہ آتا ہے۔ یہ تو بیوی بھی نہیں ہے نا اس کی، ارے برابر نہیں ہے، حرام ریلیشن شپ کے لیے بول رہا ہے جان دے دوں گا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حضرت عمر کو کہ وہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر سب قربان سوائے میرا نفس چھوڑ کے، تو بھی اللہ کے رسول کیا فرما رہے تم مومن نہیں ہوئے ابھی؟ اور یہ ہمارا بندہ بولتا ہے فلاں کے لیے جان دے دوں گا، اور مومن بھی بول رہا اپنے آپ کو۔ کیسی عجیب بات ہے نا؟ یاد رکھیے اس دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہوں گی؟ اللہ کی، اس کے بعد اس کے رسول کی، رسول کی محبت والدین سے بھی اوپر ہے، اور اس کے بعد والدہ، اس کے بعد والد، پھر سگے بھائی بہن، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کے قریب ہے اور جو اس کے قریب ہے اور جو اس کے قریب ہے، مطلب آپ کے جو ریلیشن ہیں، ددیرے ننیرے، یہ بھی سیکوینس یاد رکھنا آپ کا، جو خاندان جس سے چلتا ہے پہلے ان کو پرائرٹی دینا چاہیے نا، ددیال، ننیال، اور اس کے بعد سسرال۔ ایسا کوئی رول نہیں ہے لیکن بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنے پاس الٹا چلتا ہے، پہلے سسرال، بعد میں ننیال، اور لاسٹ میں ددیال۔ چچا سے سب کے جھگڑے، پھپھو سے سب کے جھگڑے، ماما اور خالہ سب سے اچھے، پھر شادی ہو گئی تو ماما اور خالہ بھی پیچھے، سمجھا آپ کو؟ پھر ساسو ماں اور سسرے صاحب، اور سالیاں تو سب سے آگے، اور جیجو سب سے آگے،
برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو سیکوینس چینج کر دیا، اس لیے ہم پریشان ہیں، ہمارے ماحول میں مسئلے چل رہے ہیں، برائیاں پھیل رہی ہے نا۔ اصل میں ددیال سے نفرت کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ کیونکہ بچپن سے ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ایررز، غلطیاں، ان کے آپ کو نقص زیادہ معلوم ہے نا، تو آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر نفرت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے آپ کی محبت کا۔ ننیال بعد میں آتی ہے، سسرال اس کے بعد آتا ہے، کیونکہ یہ رشتے بعد میں بنے نا، جہاں آپ پیدا ہوئے وہ رشتہ پہلے تھا۔ اپن یہ نہیں بول رہے کہ نانا نانی سے محبت نہیں کرنے کا، لیکن ان کا نمبر بعد میں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک انسانی تقاضا ہے، اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں تو آپ بولیں کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ سسرال پہلے نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے نہیں، آپ لوگ ویسے نہیں پوچھیں گے ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ محبت کا حق ہے۔ چلیے اب آگے کے جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے میں مختصر سا اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے انسان حیا کرے۔ اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان بے حیائی کے کاموں سے بچے، اللہ سے ڈر کر، اللہ کا پاس و لحاظ رکھ کر بری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ 12واں ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح جو ہے 13واں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کرے۔ میں انشاءاللہ بعد میں کبھی وقت ملے گا تو اس کو بھی جو ہے ہم ڈیٹیل میں تمام نکات کو پھر سے لیں گے، ابھی میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ 14 نمبر پر ہے طاغوت کی اطاعت سے بچنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، ان کے سامنے جھکنا اور ان کا جو ہے عزت اور تکریم کرنا، جیسے اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دینا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح 15واں ہے شیطان کی عبادت نہ کرے۔ شیطان کی عبادت آج کل ناچ گانے کسی نہ کسی شکل میں لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ سب تمام چیزیں شیطان کی عبادت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وقت ملا تو ہم بعد میں کبھی اس کو ڈیٹیل میں لیں گے۔ 16ویں نمبر پر نماز کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبادتوں میں اللہ کو سب سے پیاری عبادت جو لگتی ہے وہ ہے نماز۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، یہ دلیل ہے کہ بندے کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے تو 5 ٹائم اس کے بلاوے پر وہ حاضر ہے، کہ مؤذن نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس نے تمام کام چھوڑ کر چلا گیا نماز کے لیے۔ مؤذن نے آواز دیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ بندے کی نشانی ہے کہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اس کا حق ادا کرتا ہے۔ اسی طرح 16ویں نمبر پر جو ہے 16ویں نمبر پر ہے، یہ 16ویں نمبر پر تھا نماز کی پابندی۔ 17ویں نمبر پر ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی حق ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، بندے کو بلائے گا، کہے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو تو بے نیاز ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت، تو تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک فلاں فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا اور میرے نام سے مانگ رہا تھا کہ کچھ کھانے کو دے، تو نے اس کو نہیں دیا، اگر تو اس کو دیتا تو مجھے پاتا، مطلب میری خوشنودی حاصل کرتا، میری رضا حاصل کرتا۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ ایک کو بلائے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا اللہ تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے اور میں تجھے کیسے نہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اسے پانی دیتا تو مجھے پاتا۔ آج ہم دیکھیے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نہیں دیتے ہیں، جبکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ چلیے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کا ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ 18واں حق ہے رمضان کے روزے رکھنا، کیونکہ حدیث طویل ہے، مختصر سا میں آپ کو بنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ روزے کا اجر آپ کو معلوم ہے قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کیا ملنے والا ہے، یہ اسپیشل سرپرائز ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو ایک سرپرائز دینے والا ہوں تو آپ کیا سوچیں گے؟ ایک بک، تھوڑے سے پیسے یا کم سے کم کچھ ٹافی وغیرہ چاکلیٹ کچھ ملنے والا ہے، برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر مجھ سے کوئی بڑا آ جائے، بہت شہر کا ایک اربوں پتی انسان، کروڑ پتی انسان کہے کہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، تو آپ سوچیں گے کچھ تو بھی 50,000 لاکھ روپے کی کچھ تو بھی چیز دیں گا، یہ چھوٹا موٹا پلاٹ تو بھی دے دیں گا یہ، ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب اپنے اسٹیٹ کا چیف منسٹر آتا ہے، کہتا ہے ایک سرپرائز آپ کے لیے خاص اسپیشل، ایک کسی اسٹوڈنٹ کو بول رہا ہے، آپ بولیں گے جاب دلا دیں گا کچھ تو بھی یہ، یا کچھ تو بھی تجارت بزنس ڈال کے دے دیں گا، کچھ تو بھی 20-25 لاکھ کچھ تو بھی رقم دے دے گا انعام۔
کھڑے رہ کر فوٹو کھینچا کر. پرائم منسٹر بولا کہ میں آپ کو اسپیشل کچھ دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، تو آپ اور زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے. اور دنیا کے بڑے امیر ترین انسان کہے کہ میں آپ کو کچھ دینے والا ہوں، تو آپ بولیں گے بڑی فیکٹری کا سیٹ اپ ڈال کے دیں گا. یہ انسان کے حساب سے آپ سوچنے لگتے ہو کیا دینے والا ہے. اللہ وہ ہے جو پوری کائنات، پورے یونیورس کا مالک ہے. اب اس کے حساب سے سوچو آپ، وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. تو اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. تو یہ 18واں ہے رمضان کے روزے، یہ اللہ کا حق ہے. 19واں ہے بیت اللہ، اللہ کا حج، اللہ کے گھر کا حج کرنا. یعنی اللہ نے جس کو طاقت دی ہے جسمانی بھی اور مالی طور پر، پیسہ بھی ہے اس کے پاس، پیسہ نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ فرض نہیں ہے. اسی طرح جو ہے 20واں حق ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. یہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے اور جن سے اللہ نے روکا ہے انسان اس سے رک جائے. اسی طرح 21واں حق ہے شرک سے بچنا، جو پہلے بات ڈیٹیل میں آ چکی ہے. اور اس کے بعد 22واں حق جو ہے یہاں پر بیان جو کیا گیا ہے، کفر اختیار کرنے سے بچنا. ایسا کوئی بھی کام سے آپ بچے جو کفر کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ بندہ کفر سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تو وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. اس طرح سب سے آخر اور اہم ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا. جو بندے اللہ سے معافی نہیں مانگتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے. جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام گناہوں سے پاک ہے اور خطاؤں سے اور دور ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دن میں سے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو یہ 23 نکات تھے. اس میں بہت ساری سملیرٹیز تھی آخری والے نکات میں، اس لیے میں نے اس کو تفصیل سے نہیں لیا. یہ تمام چیزیں اللہ کے حق ہے. اب یہ تمام چیزیں آپ کو یاد تو نہیں رہیں گی، اس کو آپ پڑھیے، سوچیے، غور کیجیے. کسی کو اس کا PDF چاہیے تو میں انشاءاللہ سینڈ کر دوں گا آپ کو. اور اگر آپ کو پڑھنا ہے اس کے بارے میں اور ریوائز کرنا ہے تو ویڈیو آپ کے لیے اویلیبل رہے گا بعد میں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے تمام حق کو ادا کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت دے، ہمت دے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کے حق ادا کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آج آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، وقت ہے.